پہلے یہ دیکھیں کہ کپڑا کس کس طریقے سے چیزیں پاک ہو سکتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک ہی تصور آئے گا، دھونے سے۔ یہی ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا، بدیہی بات ہے، آسان سی بات ہے، لیکن دھونے سے پاک ہوتا ہے، خشک ہونے سے بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ زمینیں جو ہیں، فرش، یہ خشک ہو جائے سورج کی تپش کی وجہ سے یا ویسے ہی، اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو یہ پاک ہے۔ اب یہ کتنے گٹر کے پانی نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ یہ زمین پاک ہے ناپاک ہے، تو آپ دیکھو گے کہ بھئی گٹر کا پانی تو آیا تھا لیکن اب بالکل خشک ہو گئے اور نجاست کا اثر بھی ختم ہو گیا، دھویا کسی نے بھی نہیں ہے، پاک ہے۔ تو لہٰذا کسی شخص نے جوتے اتار کر اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تو نماز جنازہ اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پر کھڑا ہوا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو زمین اور اس سے متصل چیزیں جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے وہ خشک ہو کر پاک ہو جائیں گی۔ لہٰذا زمین میں گھاس اگی ہوئی ہے، اس پر پیشاب کر دیا تو کیا گھاس کو دھوئیں گے اتنی؟ خشک ہو کر اس کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہو جائے، لیکن کٹا ہوا اناج رکھا ہے اور اس پہ کسی نے پیشاب کر دیا تو اب یہ متصل نہیں ہے، لہٰذا خشک ہو کر پاک۔ تو بعض چیزیں جیسے زمین اور اس سے متصل چیزیں خشک ہو کر بھی پاک ہو جاتی ہیں، بعض جو ہے صاف کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں سوراخ یا مسام نہ ہو، جس میں نجاست جذب نہ ہوتی ہو، کیونکہ اگر جذب ہو جائے گی، جیسے اس کپڑے میں پیشاب لگا تو یہ تو جذب ہو جائے گا، تو اندر تک چلا گیا، تو اب میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے پانی کو بھیجوں گا کہ تو اندر تک جا اور نجاست نکال کر لا، لیکن اس پر اگر نجاست لگتی ہے، یہ فلیٹ سرفیس ہے، اس پر نجاست لگتی ہے، آئینے پر نجاست لگتی ہے جس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے، چھری پر نجاست لگ گئی، خون لگ گیا، تو دھونے سے تو پاک ہو ہی جائے گی، لیکن اگر آپ نے کسی کپڑے سے اس کو صاف کر کے نجاست کا اثر ختم کر دیا، پاک ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف کرنے سے، ملنے سے بھی وہ چیز پاک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کھرچنے سے بھی بعض نجاستیں پاک ہو جاتی ہے۔ مادہ منویہ جو ہے، منی، وہ خشک ہو کر اپنی ایک جلد بنا لیتی ہے، تو اس کو اگر کپڑے کو اچھی طرح سے رگڑ کر اس کے اثر کو بالکل ختم کر دیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، کہ آپ نے کھرچ کر اس کے اثر کو بالکل ختم کر دیا۔ اور آپ بہرحال کھرچنے سے بھی بعض چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ تو ایک تصور ہمیں حاصل ہو جائے کہ چیزیں دھونے سے بھی، بعض چیزیں خشک ہونے سے، بعض چیزوں کو سرفیس ان کا فلیٹ ہے وہ جذب نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کو آپ ظاہری طور پر کسی کپڑے سے صاف کرتے اور نجاست کا اثر یعنی اس کی رنگت، اس کی بو وغیرہ ختم ہو جائے، اثر ختم ہو گیا، وہ پاک متصور ہوں گی۔ اور کھرچنے سے بھی جو گاڑی نجاست ہے جیسے منی، اس کو کھرچ کے صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دھو لیا جائے۔